ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم مکرم سامعین گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی دی عظیم المرتبت کتاب مبارکہ 28واں پارا سورۃ التحریم دی ایک آیت دا کچھ حصہ تواڈے سامنے تلاوت کرنے دی توفیق حاصل ہوئی۔ دعا ہے رب تعالی دے دربار لجپال دے اندر کہ اللہ کریم
اس مختصر وقت دے اندر چند حق اور سچ کلمات کہہ سکنے دی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سب حضرات نو عمل پیرا ہونے دی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ دے اندر ایمان والے لوگاں نو مخاطب فرمایا اور ایک بہت بڑی گھناؤنی اور شدت والی چیز کو بچنے دی تلقین فرمائی کہ خود بھی اس کو بچنے دی کوشش کرو اور اپنے گھر والیاں بھی اس شدت والی اگ کو بچانے دی کوشش کرو۔ اس جہنم دا اللہ کریم نے اس آیت دے اندر تذکرہ فرمایا۔ اس جہنم کو پناہ بھی منگنے دی تلقین فرمائی، بچنے دا بھی حکم فرمایا اور اس دی شدت اور اس دی سختی دا بھی تذکرہ فرمایا۔ کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی اس جہنم دی اگ کو بچ جاؤ، اپنے آپ نو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال نو بھی بچاؤ۔ ایمان والا آدمی جدو ایمان قبول کرتا ہے تو پھر اس کا صرف کام اتنا ہی وہ دے واسطے نہیں کہ خود دیندار بن جائے، خود دین دی تعلیم حاصل کرے، اپنی فکر کرے، کسی اور دی فکر نہ کرے۔ ایسی تعلیم شریعت نے نہیں دیتی۔ شریعت نے جتے خود اپنے بچنے دی اور اپنی فکر مندی دی ترغیب دیتی ہے، اتھے اپنے قریبیاں نو، بعیدیاں نو، اپنے متعلقین نو، دوست احباب نو، گھر والیاں نو، رشتہ داراں نو، سب نو جہنم دی بھاگ کو جہنم دی اگ کو بچنے دا انتظام کرنے دی تلقین فرمائی کہ خود بھی بچ اور دوسرے نو بھی بچانے دی کوشش کر۔ پہلے نبیوں دی شریعت دے اندر دوسرے دی بچاؤ دی تدبیر کرنا اور دوسرے نو بچانے دی فکر کرنا، دوسرے نو نیک بنانے دی فکر کرنا، یہ بات مشروع نہیں سی۔ صرف اپنی فکر کرو، خود دیندار بن جاؤ۔ لیکن شریعت محمدیہ دے اندر اس بات دی بڑی زوردار انداز دے اندر اللہ نے تلقین فرمائی کہ خود بھی ہر قسم دے برے کام کو بچنا ہے اور جہنم دی آگ کو بچنا ہے اور دوسرے نو بھی بچانے دی کوشش کرنی۔ اور اس امت دی فضیلت بھی
اسی وجہ تو اس نو عطا فرمائی گئی کہ اے امت ایسی ہے جو اخرجت للناس، دوسرے لوگوں واسطے اس نو نکالیا گیا ہے، صرف اپنے واسطے نہیں بلکہ اخرجت للناس، تمام لوگوں دی ہدایت واسطے، تمام لوگوں دی اصلاح واسطے، تمام لوگوں دی ہدایت واسطے اس مومن بندے نو فکر مند کیتا گیا کہ اپنی بھی فکر کر، دوسرے دی بھی فکر کر۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے آرڈر دیتا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انذر عشیرتک، اپنے قریبی رشتہ دارانوں اللہ دی سختی کو لوں، اللہ دے عذاب کو لوں، اللہ دی پکڑ دھکڑ کو لوں، جہنم دی سختی کو لوں ڈرا۔ عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ دارانوں جہنم کو لوں ڈرا۔ دوسرے مقام تے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر نو فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے محبوب پیغمبر اپنے گھر والوں نو بھی نماز دا حکم کر، اور وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، آپ بھی اس نماز دی پابندی کر۔ کیا پتہ چلیا؟ نیری اپنے تک حد بندی کر چھڑنا تے اپنے آپ نو نیک بنا لینا کافی نہیں، بلکہ دوسرے نو نیک بنانے دی فکر کرنی، اور خصوصی طور تے جو ساڑے ماتحت نے جنہوں تے ساڑا کنٹرول ہے، انہاں دی فکر کرنا مزید زیادہ اہم ہے۔ ساڑے ہر بندے وچوں ہر بندہ کم از کم اتنا اختیار تے ضرور رکھدا ہے کہ اس دا اپنے گھر والیاں تے بچیاں تے اپنی بیوی تے کنٹرول ہے، تو اس دی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی دی بھی فکر کرے، اپنے بچیاں دی بھی فکر کرے۔ اگر بڑا بھائی ہے تو اس کی ذمہ داری ہے اپنے چھوٹے بہن بھائیاں دی بھی فکر کرے، انہاں نو جہنم دی اگ کو بچنے دی پوری تلقین کرے۔ کس طرح جہنم دی اگ کو بچنا ہے؟ اللہ کریم نے جدو یہ آیت نازل فرمائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جو کہہ رہے ہیں قو انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ نو بھی جہنم دی اگ کو بچاؤ، گھر والے نو بھی بچاؤ۔ کس طرح بچیے اگ کو؟ کیا طریقہ ہے اس کا؟ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو اچھے کم جنہ کماں دے کرنے دا اللہ نے تینوں حکم دیتا ہے، او کماں دا حکم اپنے گھر والوں نو بھی کر، اپنے بچیاں نو بھی کر، اپنی بیوی نو بھی کر، اور جنہ کماں تو اللہ نے روک دیتا کہ اے کم نہیں کرنے، انہاں کماں کو لوں اپنی بیوی تے اپنے بچیاں نو بھی روک دے۔ اس بات کا اہتمام کر، جہنم کو بچ جاؤ گی۔ لیکن آج میں دیکھنا
میں اپنی نماز دی پابندی تے کر رہا، اپنی نماز دی تے مینوں فکر ہے، آپ تے روزے دار ہاں، آپ تے تلاوت کرنا، آپ تے بڑیاں نیکیاں دے کم کرنا، لیکن میں گھر والیاں دی فکر چھوڑ دیتی ہے۔ بیوی نو نہیں کہندا، بچیاں نو نہیں کہندا نماز پڑھو، بیوی اتے میرا کنٹرول ہے، اس نو کہنا میرا حق ہے، نماز پڑھ، نماز دے اتے پابندی کر، بچیاں نو نماز دی پابندی کرنا۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاں کہ فرمایا سی مرسبیان، اپنے بچیاں نو حکم کرو نماز دا، جدو 7 سال دی عمر ہو جائے انہوں نے نماز دی تلقین کرو، نماز پڑھاؤ انہوں کو، نماز دا طریقہ سمجھاؤ انہوں۔ 10 سال دے اندر ہو جان، اگر نماز نہیں پڑھتے تے مارنے دی لوڑ پوے، مار کے بھی انہوں نے نماز پڑھاؤ۔ ایویں تے حکم نہیں آئے۔ اللہ نے فرمایا ہے وقوا انفسکم، پہلے حکم تے اگر میں عمل پیا کرنا، اپنے آپ تے جہنم کو بچانے دے میں فکر کر رہا، لیکن وَأَهْلِكُمْ، اپنے اہل دی فکر نہیں کر رہا۔ میں اگر خود اپنی فکر کر کے اپنے آپ کو بچا رہا، دوجیاں دی فکر کر کے انہوں نے نہیں بچا رہا، تو یاد رکھ اے میری فکر مندی اپنی ذات واسطے کافی نہیں ہوئے گی۔ کل قیامت والے دن بیوی میرا گربان پکڑ لے گی، میرے بچے میرا گربان پکڑ لیں گے، ہاں جی سانو نماز دا حکم کیوں نو کیتا، سانو نماز کیوں نو پڑھائی۔ اگر میں آج اپنا فریضہ ادا کر دیتا، میں اپنی پوری کوشش کے نال اپنے گھر والے نو نماز دے پابند بنا دیتا، تو کم از کم میرا فریضہ تے ادا ہو جائے گا۔ اگے وہ پڑھن یا نہ پڑھن، لیکن ہر ممکن کوشش کرنی ہے انہوں نے نماز دی عادی بنانے دی، صرف نماز نہیں بلکہ تمام دین دے احکامات دی پابندی کروان دی، وگرنہ اگر اس کا نمازی تے ہے گھر والی، عورتاں نماز تے پڑھ دیاں نے، نیکی دے کم کر دیاں نے، لیکن اخلاق انہاں دے بہت برے نے، تو پھر بھی وہ عورت جہنم میں اندر، یا مرد ہے عورت ہے جو بھی ہے نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا، یا رسول اللہ فلاں عورت نمازی ہے، فلاں عورت نماز بھی پڑھ دیے، روزے بھی رکھ دیے، فلاں عورت بڑی نماز و تسبیح دی، تلاوت تسبیح ذکر اذکار صدقہ خیرات دی پابند ہے، لیکن پڑوسیاں نو تکلیف پہنچا دیے، او دے بارے کی حکم ہے؟ آپ نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنمی عورت ہے۔ پھر اس صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ فلاں عورت اتنی زیادہ نماز تے نہیں پڑھتی، اتنی زیادہ روزے تے پابند نہیں، یعنی نیکیاں تے کچھ کر دیے کچھ نہیں کر دی، لیکن کبھی بھی اس نے اپنے پڑوسیاں نو تنگ نہیں کیتا، یعنی اس دے اخلاق بہت بہتر نہیں۔ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت دے اندر جائے گی۔ تو کیا پتہ چلیا؟ عبادات دے اندر بھی اپنی اہل دی فکر کرنی ہے، اخلاقیات دے اندر بھی اپنی اہل دی فکر کرنی ہے، اخلاق بھی سنوارنے، تربیت کرنی ہے، تربیت اس انداز دے اندر کرنی ہے کہ بیوی ہے اس نو اس دا اپنا انداز، بچے نے دا اپنا انداز، ماں ہے اپنا انداز، باپ ہے اس دا اپنا انداز، ہر ایک نو اپنے اپنے انداز دے اندر ادب احترام دا خیال کر دیویا، حقوق دا خیال کر دیویا، انہاں دی تربیت کرنا، اگر نمازی نہیں تے نمازی بنانا، اگر انہاں دے اخلاق گندے نے تے اخلاق ستھرے کرنا، اچھی تمیز اور اچھی
باتاں دی تلقین کرنا اے ساڈے سب دی ذمہ داری ہے۔ تاں تے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم دی اگ کولوں اپنے آپ نو بھی اور اپنے اہل و عیال نو بھی بچاؤ۔ لیکن اج میرا حال کی ہے، میں اپنیاں بچیاں نو میں ایسا لباس لے کے دینا جو لباس پہننے دے باوجود بچیاں ننگیاں نے، میں ایسی شاپنگ کروانا بچیاں نو، اپنی بیوی نو، بہناں نو اپنے نال بازار دے اندر لے کے جانا، انہاں دی شو منٹی کروانا۔ کس طرح میں اپنے آپ دی یا اہل دی فکر کر رہا، اگر میں اس طرح کر رہا اپنیاں عورتاں نو پابند نہیں بنا رہا پر پردے دا، اپنیاں عورتاں نو میں اگر گھر دے اندر انہاں نو ٹکا نہیں رہا بلکہ بازاراں دی زینت بنا دیتی۔ اج دیکھو بازاراں دے اندر مرداں نالوں عورتاں زیادہ نے، مرد کم نے، عورت بازار دے اندر زیادہ ہے۔ مرد نے اج لباس پورا پہنے تے عورت نے لباس ادھا پہنے۔ عورت نو حکم ہے اپنے ٹخنیاں سمیت، ٹخنیاں تو لے کے سر تک پوری چادر دے اندر لپٹ کے رہنا، با پردہ ہو کے رہنا۔ لیکن آج کی کر رہے ہیں، مرداں نے تے ٹخنے ڈھانپ لینے، عورتاں ٹخنے ننگے کر لے، عورتاں نے پجامے پہن لے، ادھی پنڈی نظر آ رہی۔ کیا بات ہے، کس نے فکر کرنی ہے؟ عورت نو اسی دین دی تعلیم نہیں دلاندے، اپنے بچیاں نو اور بچیاں نو دین دی تعلیم نہیں دلاندے، جبکہ اس آیت دے تحت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس آیت نے دسیا کہ اپنے اہل و عیال نو دین دی تعلیم دلاؤ۔ دین دی تعلیم دے اندر ہی خیر ہے اور اسی دے اندر نجات ہے۔ دنیا دی تعلیم دلانے واسطے بڑے بڑیاں فیساں بھرنے، بڑے بڑے سکولاں کالجاں یونیورسٹی دے اندر اپنے بچیاں نو داخل کرنے، لیکن قرآن دی تلاوت تک دا انہاں نو پتہ نہیں، مسائل ضروریہ دا پتہ نہیں۔ کس طرح اسی اپنے اہل و عیال دی فکر کر رہے ہیں، اپنے دیس دی فکر کر رہے ہیں، اپنے قریبیاں دی، بعیدیاں دی، اپنے شہر اور اپنے دیہات والیاں دی فکر کر رہے ہیں۔ اللہ تے کہہ رہے ہیں اپنے آپ نو بھی بچانا ہے تے اپنے اہل و عیال، اپنے متعلقین نو بھی بچانا ہے۔ بڑی فکر دی بات ہے کہ آج ساڈی اولاد کس بے راہ روی دا شکار ہو گئی، اور اس کے اندر ساڈا اپنا قصور بھی ہے۔ خود اسا انہاں نو موبائل لے کے دے دیتے، چھوٹے چھوٹے بچیاں دے ہتھاں دے اندر موبائل نے، سارا دن کتھے گزار دینے، کس طرح استعمال کر دینے، کوئی خبر نہیں۔ موبائل دے اندر کی کچھ دیکھا جا رہا ہے کوئی خبر نہیں۔ والدین کو پوچھ ہونی ہے کہ اولاد نو کس درجے دی تعلیم دیتی ہے، کتنی تربیت اس دی کیتی ہے، کس طرح اس نو اللہ دی اس اگ کو بچانے دی کوشش کیتی ہے۔ اج ساریاں چیزاں انہاں نو عیاشی کروائے جا رہے ہیں، لاڑ دے اندر، پیار دے اندر، اور خیر جی بچے نے، لیکن کل یہی بچے ساڈے گل پہ جان گے، یہی بچے جنہ دی تربیت اچھی نہ ہوئی، انہاں دی تربیت دین دے مطابق نہ ہوئی، تو پھر یہی ساڑی جہنم دا ذریعہ بن جان گے۔ کم از کم بندہ اپنی کوشش کرے کہ اپنے بچیاں نو، اپنیاں عورتاں نو، اپنی بیوی نو، اپنیاں بیٹیاں نو، بہناں نو، سب نو، گھر دے اندر جتنے افراد نے سب نو دین دی ضروری تعلیم کو آگاہ کیتا جائے کہ تواڈے تے کیا چیز فرض ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔
کم از کم حلال حرام دا انہوں نے دسیا جائے اور انہوں نے کچھ نہ کچھ تعلیم جو ات گل سن کے گیا انہوں نے دسی جائے، یا گھر کے اندر کچھ تعلیم دین دی تعلیم دا ماحول بنایا جائے تاکہ بچیاں نو عورتوں نو پتہ چلے کہ دین کیا چیز ہے۔ اج دین تو دور اس واسطے معاشرہ خراب ہو چکا ہے۔ تو اس آیت کریمہ نے یہی بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ نو بھی اور اپنے اہل و عیال نو بھی جہنم دی اگ کو بچاؤ۔ وہ ایسی شدید ترین اگ ہے کہ جس کے اندر اللہ نے ایسے فرشتے مسلط کیتے نے، شداد غلاظ، بڑے تند خو نے، بڑے سخت مزاج نے، انہاں دے اندر رحم دا مادہ کوئی نہیں۔ جہنمی ترلے کرن گے، منت سماجت کرن گے، لیکن انہاں نو ترس نہیں آئے گا، رحم نہیں آئے گا۔ وہ اپنے رب دے حکم دے پابند نے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ دی طرف جو انہاں نو حکم ہوئے گا کہ انہاں نو فلاں سزا دیو فلاں سزا دیو، وہ اللہ دے حکم دے پابند ہون گے، وہ رحم نہیں کرن گے جہنمیت۔ اس واسطے رب نے اتنے دونوں چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ پہلے فرمایا کہ اپنے آپ نو اہل عیال نو جہنم تو بچاؤ، پھر جہنم دی سختی کا تذکرہ فرمایا، اس دی اگ دا ذکر فرمایا، وقودها الناس والحجارہ، اس دا ایندھن کیا چیز ہے، وہ ایندھن فرمایا تسی انسان ہی اس دا ایندھن، پتھر اس دے ایندھن ہے۔ پھر اس دی سختی کا ذکر فرمایا کہ شداد، ایسے فرشتے انہاں تے مسلط نے کہ جنہاں دی صفت ہے شداد اور غلاظ، سخت نے۔ تو میرے بھائیو ساری بات دا خلاصہ ہی ہے کہ اسی اپنے جتھے اپنی نماز دی فکر کر رہے ہیں، اپنے بچیاں دی بھی فکر کریے، اپنے بچیاں نو نماز دی تلقین کریے، اپنی عورتوں نو نماز دی تلقین کریے، اپنے اخلاق بھی اچھے بناویے، اپنے گھر والوں دے اخلاق بھی اچھے بناویے، اپنی جس طرح دی بھی فکر اچھی فکر کرنی ہے، دوسرے دے بارے بھی اسی فکر رکھاں گے، کیونکہ اللہ دے رسول نے فرمایا کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تواڈے وچوں ہر بندہ اپنی ماتحتاں دا اپنی رعیت دا نگران ہے، اور ہر بندے کو اس دے ماتحتاں دے بارے قیامت والے دن پوچھا جائے۔ تو کم از کم بندہ اپنا فریضہ ادا کرے تاکہ کل اللہ دی عدالت دے اندر بندہ خود تے بچ جائے۔ اللہ سانو سب نو اور ساڈے اہل و عیال نو سب مسلماناں نو دین تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اما علینا الا البلاغ۔